بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام محمد شعیب سید اور میرا تعلق ایونیو مارکیٹنگ کے ساتھ۔ ویورز، آج ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی زبردست انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا تعلق ہے کراچی کی ایک ایسی عمارت سے جس کو ابھی کچھ سال پہلے منہدم کر دیا گیا، ڈیمولش کر دیا گیا اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کے اوپر اسے منہدم کیا گیا۔ ویورز، میں آج بات کرنے جا رہا ہوں نسلہ ٹاور کے بارے میں، اور نسلہ ٹاور ایک ایسی عمارت، ایک ایسی بلڈنگ تھی جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ شاید ہی کراچی کا کوئی شہری ہو جسے اس کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو وتھ فیکٹس اینڈ فگرز ساری تفصیل بتاؤں گا کہ نسلہ ٹاور کیوں گرایا گیا، کیا وجوہات تھیں، اور اس وقت اب جو ہے وہ الاٹیز کی جو کہ نسلہ ٹاور کے اندر اپارٹمنٹس تھے، ان کے جو مالکان تھے ان کے ساتھ کیا صورتحال چل رہی ہے۔ تفصیل میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ایونیو مارکیٹنگ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی بھی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ویورز، نسلہ ٹاور جو کہ مین شارع فیصل کے اوپر موجود ایک عمارت تھی، 2022 کے اندر اس کو ڈیمولش کر دیا گیا۔ یہ عمارت سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر موجود تھی، اور سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ شارع فیصل کے دونوں اطراف موجود ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی اگر میں آپ کو ہسٹری بتاؤں تو 1950s کے اندر جو ہے وہ سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ ہوئی، وجود میں آئی، اور مختلف سائزز کے پلاٹس جو ہیں وہ لوگوں کو الاٹ کیے گئے۔ تو یہ جو نسلہ ٹاور کا پلاٹ تھا یہ 780 اسکوائر یارڈ کا پلاٹ تھا، اور 1957 میں چیف کمشنر کراچی نے جو ہے وہ یہ جو مین شارع فیصل ہے، یہ پہلے کراچی ملیر روڈ کہلاتا تھا، اور اس کے اطراف جو تھوڑی سی زمین تھی جو کہ تقریباً 200 فٹ کی زمین تھی، وہ سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو الاٹ کی، اور سننے میں یہ آتا ہے کہ یہ اس لیے الاٹ کی گئی تاکہ وہاں پر سروس روڈ بنائی جا سکے، اور سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ سروس روڈ بنائے اس ایکسٹرا جگہ کے اوپر۔ لیکن سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی والوں نے اس وقت کیا یہ کہ جو ایکسٹرا لینڈ ان کو ملی تھی اس میں سے زیادہ تر حصہ انہوں نے جو مین روڈ کے اوپر ریزیڈنشل پلاٹس موجود تھے ان ریزیڈنشل پلاٹس کے الاٹیز کو انہوں نے دے دی، اور یہ تقریباً 264 اسکوائر یارڈ پر پلاٹ کے حساب سے بنتا ہے، اور 264 اسکوائر یارڈ ہر پلاٹ کو دے دیا گیا۔ جو مین شارع فیصل کے پلاٹس ہیں سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے، وہ تقریباً کوئی 39 کے قریب پلاٹس ہیں، 38-39 پلاٹس ہیں، اور سارے پلاٹس کو جو ہے وہ یہ ایکسٹرا لینڈ الاٹ کر دی گئی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ شارع فیصل بن گیا، اور شارع فیصل بننے کی وجہ سے 2006 میں جو لوکل گورنمنٹ تھی اس نے کراچی کی جو ٹاؤن پلاننگ ہے اس کے مطابق اس شارع فیصل کے اوپر موجود تمام پلاٹس کو کمرشل پلاٹس کے اندر کنورٹ کرنے کا جو ہے وہ ارادہ کیا، اور 2007 کے اندر اس کو فائنلی ایگزیکیوٹ کر دیا گیا، اور ان سارے پلاٹس کو کمرشل میں کنورٹ کر دیا گیا۔ ویورز، قریب 2007 کے بعد 1-2 سال کے بعد ہی جو الاٹی تھے نسلہ ٹاور والے پلاٹ کے، یعنی یہ جو پلاٹ ہے اس کا غالباً نمبر جو ہے وہ 139A ہے، تو یہ جو پلاٹ ہے 139A، اس پلاٹ کے جو مالک تھے اس وقت انہوں نے سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو ایک خط لکھا کہ ہمارے پلاٹ کے سامنے تھوڑی سی مزید ایک ایکسٹرا لینڈ موجود ہے جو کہ کوئی تقریباً 77 اسکوائر یارڈ 77 اسکوائر یارڈ بنتی ہے، یہ بھی ہمیں الاٹ کر دی جائے۔ اور کچھ عرصے کے بعد سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی نے وہ زمین بھی ان مالکان کو الاٹ کر دی۔ تو یہ جو پلاٹ جو کہ 780 اسکوائر یارڈ کا تھا، یہ 780 اسکوائر یارڈ سے 1957 میں 1044 اسکوائر یارڈ کا بنا، اور پھر 1044 اسکوائر یارڈ سے یہ 2010 کے اندر 1100 اور کوئی 21 اسکوائر یارڈ لگ بھگ بنتے ہیں، 1121 اسکوائر یارڈ کا یہ پلاٹ بن گیا۔
اور اس کے بعد تمام این او سیز اس کے جو ہے وہ بن گئے، تمام اداروں نے اس کو اپروول دے دی، ساری چیزیں اس کی آ گئیں۔ 2013 کے اندر جو ہے وہ سول ایویشن اتھارٹی نے 183 فٹ بلند عمارت کا این او سی جاری کیا، اور اس کے بعد جو ہماری ایس بی سی اے ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، اس نے جو ہے وہ اس کے تمام این او سیز اپروو کیے۔ اس کے علاوہ جتنی لوکل گورنمنٹ، لوکل باڈیز ہیں، انہوں نے سب نے اس کے جو ہے وہ این او سیز جاری کر دیے، اور اس کو 1121 اسکوائر یارڈ کے اوپر بلڈنگ بنانے کی اجازت بلڈر کو مل گئی۔ اچھا، یہ جو بلڈر ہیں ان کا نام ہے گیگا بلڈرز، اور گیگا والا بلڈرز کہلاتے ہیں۔ یہ گیگا والا بلڈرز جو ہیں ان کو جو ہے وہ یہ عمارت بنانے کی اجازت ملی، ود این او سیز ملی، کیونکہ تمام اداروں سے ان کو این او سیز مل گئی تھی۔ مین شارع فیصل کی زمین تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام قسم کی این او سیز جو ہیں وہ، ایون یہ کہ سننے میں آیا کہ کوئی انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس نے بھی اس کو این او سی دے دی۔ تو تمام اداروں سے این او سی لینے کے بعد گیگا والا بلڈرز نے اس کے اوپر کنسٹرکشن اسٹارٹ کی۔ بلڈنگ بن گئی، لوگوں کو اپارٹمنٹس سیل کر دیے گئے۔ اپارٹمنٹس کوئی تقریباً 44 اپارٹمنٹس اس بلڈنگ کے اندر موجود تھے۔ لوگوں کو اپارٹمنٹس الاٹ کر دیے گئے، سیل کر دیے گئے۔ لوگ جو ہے وہ بلڈنگ بن گئی، لوگ اس میں شفٹ ہو گئے۔ شفٹ ہونے کے بعد 2021 کے اندر ہمارے جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے، جسٹس گلزار، جن کا کراچی سے ہی تعلق تھا، وہ تجاوزات کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ سیریس تھے اس معاملے میں، کہ کراچی کے اندر تجاوزات کے جو ہے وہ معاملات بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں۔ تو اسی چیک اینڈ بیلنس کے اندر نسلہ ٹاور کا ذکر ان کے سامنے آیا، نسلہ ٹاور کا کیس ان کے سامنے آیا کہ جی یہ جو نسلہ ٹاور ہے یہ اتنے سائز کا پلاٹ تھا، جس کو اس سائز کے پلاٹ کے اوپر کنورٹ کیا گیا، اور پھر جو 77 اسکوائر یارڈ انہوں نے ایکسٹرا سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی والوں سے الاٹ کروایا تھا لاسٹ میں، وہ چونکہ بالکل ہی سروس روڈ کے اوپر تھا، تو اس وجہ سے وہ زیادہ نظر میں آیا، اور چیف جسٹس نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے خاص توجہ دی، اور اس کو جو ہے وہ اس کا سارا کیس انہوں نے منگوایا۔ 2021 کے اندر جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں غیر قانونی قرار دے دیا گیا، اور اس کو ڈیمولش کرنے کا آرڈر آ گیا۔ حالانکہ تمام اداروں کے این او سیز، تمام اداروں کی اپروولز اس بلڈنگ کے بلڈر کو ملی ہوئی تھیں۔ جن لوگوں نے وہاں پر اپارٹمنٹس خریدے تھے، اوبویسلی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمیں بھی جو ہے وہ تمام این او سیز، تمام اپروولز دکھائی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اوبویسلی نقشہ پاس ہوا ہے، اور پھر اس نقشے کے اوپر جو ہے وہ یہ بلڈنگ بنائی گئی ہے، تو اس کو پھر کیوں گرایا جا رہا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے تمام اداروں کو بشمول ایس بی سی اے اور اس کے علاوہ جو بھی لوکل باڈیز ہیں ان سب کو مدعو کیا، ان سب کو بلایا، اور ان سے پوچھا کہ اس کے پیچھے کون ہے، کس نے جو ہے وہ یہ تمام این او سیز جاری کیے ہیں۔ سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی والوں کو بلایا، لیکن آبویسلی بات ہے کہ کئی سالوں پہلے اس کے این او سیز جاری ہوئے تھے، تو جو اس وقت کے ڈی جی تھے، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، منظور کاکا کے نام سے مشہور ہیں وہ، اس وقت کے ایس بی سی اے کے ڈی جی تھے وہ، انہوں نے یہ سارے اپروولز جو ہے وہ دیے تھے۔ اس بلڈنگ کو بنانے کا جو نقشہ تھا وہ سارا انہوں نے پاس کیا تھا، تو ان کو پھر اس وقت گرفتار بھی کیا گیا، پھر ان کی ضمانت ہو گئی اور وہ چلے بھی گئے۔ لیکن 2022 میں جو ہے یہ جو نسلہ ٹاور ہے اس کو گرا دیا گیا، اور گرانے کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے جو جسٹس گلزار صاحب ہیں انہوں نے آرڈر کیا جو الاٹیز ہیں ان کے لیے، کہ ان کے جو پیسے ہیں جو کہ بلڈر نے اوبویسلی دینے ہوتے ہیں، وہ بلڈر ان کو ادا کرے گا، اور وہ ادا ایسے کرے گا کہ جو زمین ہے، جو لینڈ ہے، اس کو بیچنے کے بعد جو پیسے آئیں گے وہ بلڈر ان کو ادا کرے گا، اور ظاہر ہے چونکہ اس میں
سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی بھی شامل تھی. تو اسی زمین کے بالکل برابر میں یعنی جس زمین پہ نسلہ ٹاور بنا تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک 250 گز کا پلاٹ بھی موجود ہے. تو وہ بھی سیل کر کے جو الاٹیز ہیں ان کو پیسے دیے جائیں. انفارچونیٹلی بہت عرصے تک لوگ جو ہے وہ پریشان رہے, جو مالکان تھے وہ بہت زیادہ پریشان رہے, ان کو پیسے نہیں مل سکے. لیکن ابھی ریسنٹلی سننے میں آیا ہے کہ شاید کچھ پیسے جو ہے وہ لوگوں کو ادا ہوئے ہیں ریسنٹلی. اور لیکن obvious سی بات ہے کہ جن لوگوں نے وہاں پر اپنے اپارٹمنٹس خریدے, اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی وہاں پر لگائی اور تمام NOCs تمام اپروولز دیکھنے کے بعد لگائی, وہ اپنے گھروں سے محروم ہو گئے. اور اب اتنے سالوں کے بعد اگر ان کو پیسے ملے بھی ہیں تو ظاہر ہے وہ اب شاید کسی کام کے نہیں ہوں گے, کیونکہ گھر دوبارہ سے بنانا, دوبارہ سے ساری چیزیں کرنا یہ کوئی بہت آسان کام نہیں ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو نسلہ ٹاور کے افیکٹیز ہیں وہ ابھی بھی پریشان ہیں, لیکن یہ کہ کچھ ان کی داد رسی ہوئی ہے. شاید کچھ عرصے پہلے جو ہے جو ہمارے ابھی کرنٹ چیف جسٹس ہیں انہوں نے سخت آرڈرز پاس کر کے ان کو کچھ پیسے دلوائے ہیں. یہ جو تمام واقعہ ہوا, یہ تمام واقعات کراچی کے اندر بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. سوائے اس کے کہ بلڈنگ کو, عمارت کو منہدم کر دیا جائے, اس کے علاوہ تمام چیزیں کراچی کے اندر بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں اور سننے کو آتی ہیں کہ یہ عمارت جو ہے اس کی زمین اتنی تھی اور انہوں نے اتنی جو ہے وہ تجاوزات اپنے پلاٹ کے اندر لے لیں اور اس کے اوپر بلڈنگ بنا دی. یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں, لیکن کراچی کی صرف ایک اس عمارت کو کیوں نشانہ بنایا گیا اور اسی ایک عمارت کو گرانے کے بعد کیوں خاموشی ہو گئی, اس سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ویورز, یہ تھی نسلہ ٹاور کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد. اللہ حافظ.